نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ نماز تراویح کے بعد درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 9ویں پارے کا خلاصہ ہے۔ 8ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، ان کی قوموں کے مختصر حالات کو بیان فرمایا۔ ان میں سے سب سے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور 9ویں پارے کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ یہاں سے شعیب علیہ السلام کی قوم شعیب علیہ السلام کو دھمکی دے رہی ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شعیب اگر آپ اور آپ کے ماننے والے دین چھوڑ کر دوبارہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو جاتے تو پھر ہم آپ کو سخت سزا دیں گے اور بستی سے بھی نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ان کے اوپر زلزلہ آیا اور یہ پھر سارے کے سارے اپنے گھروں کے اندر ویسے ہی اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا دستور بیان فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کے اندر اپنا رسول بھیجتے ہیں اور جو لوگ میرے رسول کی اتباع نہیں کرتے، اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے اوپر حالات کو تنگ کر دیتا ہوں۔ بیماری کی صورت میں، فقر و فاقہ، یا ان کے اوپر کوئی مصائب آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ان کو راحت عطا فرماتے ہیں، خوشحالی عطا فرماتے ہیں، صحت دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ شکر ادا نہیں کرتے تو پھر ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا پچھلی امتوں کے ساتھ دستور رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کے اندر بار بار تذکرہ آتا ہے، اور ان کے جو واقعات ہیں وہ مشہور ہیں۔ فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، فرعون نے سرکشی کی، پھر اس کے مقابلے میں جادوؤں کو لے آئے، جادوگر بھی ناکام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، اور تمام جادوگر جو تھے وہ ایمان لے آئے۔ ان کا یہاں تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کیے۔ ایک فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، ید بیضاء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بغل کے اندر ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے تو ان کا ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ اور دوسرا جو تھا وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ہاتھ میں عصا تھا اس کو پتھر پہ مارتے تھے تو وہ اس سے چشمے پھوٹ پڑتے تھے، اور سمندر پہ مارتے تھے تو تھم جاتا تھا پانی اور راستہ بن جایا کرتا تھا۔ اور یہ معجزہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس لیے دیتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت لوگ معجزے کے علاوہ اس طرح کا کام ہوتا نہیں ہے، تو لوگ جو ہے نا معجزوں کو دیکھ کر دین کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جو معجزے کا انکار کرتا ہے علماء نے اس کی تکفیر فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو قوم تھی اس کے اوپر جو عذاب نازل فرمائے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 قسم کے عذاب بنی اسرائیل کے اوپر نازل فرمائے۔ سب سے پہلے ان کے اوپر طوفان کا عذاب آیا، پھر ان کے اوپر ٹڈیاں بھیجی گئی، چیچڑوں کا عذاب، یعنی جو جوئیں ہوتی ہیں، اور مینڈک اور خون، یہ بہت کثرت سے آتے تھے، اور ان کے کھانوں سے خون نکل رہا ہے تو یہ بہت تنگ ہو جاتے تھے۔ پھر وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ۔ جب ایک عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور کہتے کہ موسیٰ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے پناہ دے دے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دیتے، پھر دوبارہ یہ سرکشی میں پڑ جاتے، پھر عذاب آتا، پھر کہتے موسیٰ اس دفعہ عذاب چلا جائے تو ہم اتباع کرنے والے بن جائیں گے، لیکن پھر یہ بغاوت والی زندگی گزارا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، فرعون اور ان کے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی قوم کہ آپ اللہ کے پاس جائیں
وہاں سے ایک دستور حیات یعنی کہ کچھ شکرانے کے طور پر ایک ایسا نصاب ہو کہ جس کے اوپر ہم زندگی گزاریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کوہ طور پہ آ جائیں 30 دن کے لیے، پھر 10 دن اور ملائے اور یہ 40 ہوگی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف گئے ہیں، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور آپ چلے گئے۔ پیچھے جو قوم تھی انہوں نے شرک شروع کر دیا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، اور انہوں نے ایک بچڑا تھا اس کو معبود بنا لیا اور کہا یہی اصل معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو راستہ بھٹک گئے اور یہ پھر شرک کے اندر پڑ گئی۔ پھر اس کا یہاں بیان ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات کو بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ نبی ہیں، اور تیسری صفات آپ امی ہیں۔ امی وہ ہوتا ہے جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا لکھا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا۔ اور چوتھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے کہ پچھلی جو کتابیں تھیں آسمانی، تورات اور انجیل، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی فرمایا کہ جب آپ کی قوم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوں گے تو ان کی جو کامیابی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ یہاں سے ختم نبوت کی ایک دلیل بھی ملتی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ نبی ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اقوام عالم کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی بھی نبی نے نہیں آنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دوبارہ جو یہود کی بقیہ داستان تھی اس کو بیان کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عہد الستو کا بیان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا جنت سے، اور میدان عرفات کے اندر ایک وادی نعمان ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح یعنی روحوں کو جمع فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَشَهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں نے تم کو پیدا نہیں کیا، یعنی کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں؟ تو سب نے اس پر کہا الستو بربکم، تو اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہمیں پیدا کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد بلعام بن باعورہ کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ ایک شخص تھا، کافی علم تھا اس کے پاس اور اس کی دعا بھی قبول ہوتی تھی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پھیلنے لگی، وہ اپنا کام کر رہے تھے، لوگ ان کے پاس آئے۔ بلعام بن باعورہ سے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کے لیے بد دعا کیجئے۔ اس نے کہا کہ میں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی مدد ہے، فرشتوں کی دعائیں ہیں، فرشتوں کی مدد ہے۔ تو خیر قوم نے ان کو رشوت دی، اور پیسہ تو پیسہ ہوتا ہے، اور مجبور بھی کیا۔ تو اس نے بد دعا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ بد دعا دینے کے لیے ایک اونچی جگہ پہ چلا گیا، اور اللہ کا کرنا تھا جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دینے لگا تو اس کی زبان سے اپنی قوم کے بارے میں بد دعا نکل گئی، اور اس کی جو زبان تھی وہ لٹک کر سینے کے اوپر آ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی، اور کتا ایسی چیز ہے کہ وہ تھکا ہوا ہو یا نہ تھکا ہو تو وہ ہانپتا رہتا ہے، اس کی زبان لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہاں یہی بیان ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اور کلب عربی میں کتے کو کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ علم غیب، یعنی کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ
استكثرت من الخیر۔ یہاں سے مشرکین یہ کہتے تھے قیامت کے بارے میں کہ اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی کی صورت میں آتا ہے آپ اسی کو بتاتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے۔ تو غیب کا علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہاں سے ایک فقہاء کرام نے مسئلہ بیان کیا ہے اس آیت کے ضمن میں، جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اس لیے جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو اس کو سننا واجب ہے۔ نماز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جہری نماز ہے جس میں بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے جیسے فجر ہے، مغرب اور عشاء ہے، اور دو نمازیں یعنی ظہر اور عصر اس کے اندر سری یعنی کہ اونچی آواز سے تلاوت نہیں کی جاتی۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ جن نمازوں کے اندر قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے اس میں جو مقتدی ہے یعنی امام کے پیچھے کھڑے ہونے والا تو اس کو چاہیے کہ وہ غور سے سنیں، فاستمعوا لہ، غور سے سنیں، اور وانصتوا، خاموش رہو۔ جن نمازوں کے اندر امام بلند آواز سے قرات نہیں کرتا تو اس میں مقتدی کے لیے حکم ہے کہ وہ پیچھے خاموش رہے۔ اس کے بعد سورہ انفال ہے، یہ 9ویں پارے کے آخر میں۔ انفال نفل کی جمع، اور نفل کہتے ہیں زاہد چیز کو، اور یہاں اس سے مراد مال غنیمت ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو کہہ دیجئے کہ مال غنیمت جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا، کہ اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح اختیار کرو۔ مال غنیمت کے احکام 10ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا، اور 5 صفات ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے وجلت قلوبہم، کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہی بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کر دیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے، اس کے جو واجبات ہیں، ان کے جو سنن ہیں، اس کے فرائض ہیں، ہر چیز کا خیال رکھ کر اس کو پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ مومنین کی جو 5ویں صفت یہ ہے کہ ہم نے ان کو جو مال دی اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مال کی مثال نفق اسی ہے، جیسے ایک ڈیم ہوتا ہے، اب ڈیم ہے اس کی شروع میں آگے ٹنل ہوتے ہیں نفق جہاں سے پانی نکلتا ہے، تو اس میں نہ ہوتا ہے نا بعض وقت کچھ نفق آگے سے ایسے ہوتے ہیں سوراخ کے وہ ہر وقت کھلے رہتے ہیں، تو ایسے انسان کی مثال ہے، کچھ تو خرچ ہے وہ ہر وقت کھلا ہے، جیسے اپنی بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، ان کے اوپر تو ہر وقت خرچ کرنا ہے۔ اور جیسے اس ڈیم کے اندر بعض دفعہ تو زیادہ پانی آ جاتا ہے تو آگے سے زیادہ پانی کھول دیا جائے۔ ایسی ہی مثال ہے کہ جب انسان کا مال بڑھ جاتا ہے، نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو اور نصاب کو جب پہنچتے ہیں تو اور دروازے کھل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، اسی طرح اور مال آتا ہے، قربانی واجب ہو جاتی ہے، حج واجب ہو جاتا ہے، تو یہ مثال ہے، لیکن خرچ اللہ کے راستے میں کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جن کے اندر یہ 5 صفات ہیں یہی سچے مومن ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی گارنٹڈ رجسٹرڈ مومن ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 انعام بھی بیان فرمائے ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ، پہلی چیز مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے بڑی کامیابی انسان کو دی گئی وہ یہی ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ قرآن کے اندر بھی جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ عظیم بڑی کامیابی یا انسان کامیاب، تو اس کے شروع میں جنت کا تذکرہ ہے اور جہنم سے بچنے کا تذکرہ۔ اور دوسری اللہ نے جو انعام دیا وہ رزق کریم، کہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں، کون سا؟ کریم، عزت والی روزی۔ ورنہ دنیا کے اندر روزی تو کتے کو بھی ملتی ہے، کھاتا تو کتے، لیکن انسان جو مومنین کی جس کے اندر صفات ہوں گی اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے رزق کریم، عزت والی روزی ہے۔ پھر کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بدر کو یعنی کہ غزوہ بدر تھا اس کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور
پھر اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کے اندر کامیابی کے لیے کچھ اصول بیان کیے ہیں، جن میں سب سے پہلے کامیابی کے لیے اصول، اس میں سے پہلا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ میدان جنگ میں جب ایک دفعہ کفار سے آمنا سامنا ہو تو پھر کبھی پیٹ نہیں دکھانی چاہیے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ دوسرا اصول ہے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تیسرا اصول یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول جب آپ کو دعوت دے تو اس پر لبیک کہنا ہے، اس پر فوراً جواب دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی فرمائی ہے سورہ آل عمران کے اندر 4 پارے میں کہ غزوہ احد کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ سے کہا کہ اب ہمیں پھر مقابلہ کرنا ہے، تو انہوں نے جواب دیا الذین استجابوا للہ من بعد ما اصابهم القرح، یہی بیان ہے۔ اور یہاں جو چوتھا اللہ نے اصول بیان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی۔ یہ میں اپنے الفاظ میں تعبیر کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی نہیں دکھانی۔ اور پانچویں جو صفت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ ویجعل لکم فرقانا، کہ تقوی اختیار کرو۔ اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ جنگ کے اندر جو کامیابی کے اللہ تعالیٰ نے 5 اصول بیان فرمائے ہیں، سب سے پہلے کہ پیٹھ نہیں دکھانا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دینا ہے، اور بے وفائی نہیں کرنی، اور آخر میں فرمایا کہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں 9ویں پارے کے کفار کو ایک ترغیب دی ہے کہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لکم ما قد سلف، کہ اگر آپ اسلام کے اندر داخل ہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما، لیکن اگر نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ترین عذاب، اور پہلی قوموں کو یہ عذاب ہو بھی چکا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔